تو اس حدیث کی روشنی میں کہ قدر کو کوئی چیز پھیرتی نہیں، قدر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی الا الدعاء، لیکن دعا، تو دعا کا یہ پاور ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جہاد، حج، عمرہ، آپ کا روزہ، زکوٰۃ، نماز، کوئی بھی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کسی عمل کے بارے میں کہ تقدیر کو ٹال سکے مگر دعا۔ دعا کا یہ پاور ہے، دعا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو فضیلت کے اعتبار سے تھیں، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اس میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت جو دعا اللہ رب العزت سے نہیں کرتا، اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتا ہے اس پر جس پر اللہ دعا نہیں، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ اور اس کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ وعید ہے، یہ بہت سخت وعید ہے۔ دعا نہ کرنے والے یہاں پر سوچیں، ٹٹولیں اپنے آپ کو، ہم دن میں کتنے بار دعا کرتے ہیں اللہ سے، کتنے بار استغفار کرتے ہیں۔ اگرچہ دعا کیونکہ قسمیں ہیں، ہم یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو دعا کے حوالے سے دو چیز اس آیت کے اندر، ایک اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے جو دعا نہیں کرتا، دوسری چیز وہ ہے اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کی وعید ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اس کے اندر تین قول ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مانگنے کا انکار کرتا ہے، اگر دعا کا انکار کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا، یا پھر کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ عملاً اعراض کرتا ہے، جو ہماری حالتیں کہ ہم عملاً دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں، پتہ نہیں لاسٹ ٹائم دعا کب مانگی تھی، یاد بھی نہیں ہے بہت سارے ساتھیوں کو، یہ حالت ہے ہماری، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، میں سادہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے آگے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورۃ الغافر سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر ہے، مفہوماً بیان کروں گا، وہاں پر کچھ نکات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، میں آ گیا ہوں، اب یہ آپ کو دعا کا میں نے سمجھا دیا، اہمیت کیا ہے، دعا کا طاقت کیا ہے، دعا کے اندر کیا فضائل ہیں، یہ تو میں نے بتا دیا۔ اب میں آ رہا ہوں دعا کرنی کیسے ہے، اس کے بعد میں ایک آدھ باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ دعا کی ایک روح ہوتی ہے، اس روح کو اگر دعا کے اندر سے نکال دیا جائے تو دعا میں کچھ بچتا نہیں ہے، دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا سارا زندگی یہ شکوہ رہتا ہے اللہ رب العزت سے، اور ہمارا توکل ختم ہوتا چلا جاتا ہے نتیجے میں، کیونکہ ہمارے دعاؤں کے اندر وہ روح نہیں ہے جو روح دعا کے اندر قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ دعا کو پورے اخلاص کے ساتھ مانگیں، نوٹ کر لیں میری بات، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اس کے آداب کے ساتھ مانگیں، اگر یہ دعا کی روح اس کے اندر نہیں ہے دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ایک شخص قتل ہو گیا ان سے، تو وہاں سے جب مدین کی طرف گئے، ایک ہی گھونسا مارا تھا، وہ بندہ مر گیا، تو قتل خطا تھی بہرحال، تو وہاں سے جب مدین کی طرف گئے تو وہاں جا کر نہ ان کے آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 2 لڑکیاں جو حوض میں پانی پلانے کے لیے آئی تھیں، ان کی باری نہیں آ رہی تھی، بہرحال باری آئی تو حوض اتنا بھاری تھا کہ اس کو کئی لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کا حوض اٹھایا، اور اٹھا کر پیچھے سائڈ رکھ دیا، اکیلے ہی اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان کو پانی پلایا اور واپس آ کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پر۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، تصور کیجئے، قتل کیا ایک بندے کا، خطا کے ساتھ قتل ہو گیا، کیا تو نہیں، اس کے بعد دوسرے ملک میں ہے، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، کھانے کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف توکل ہے، صرف اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ توجہ رکھیے گا، صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اب یہ نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے ان کی دعا کے اندر ایک نقطہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یہ انتہائی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تضرع۔ یہ تضرع کیا چیز ہے؟ یہ ہے، اس کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ دعا کی روح ہے۔ آج کل کے فقیر جب مانگتے ہیں نا تو وہ روئے گا بھی بناوٹی انداز میں، اور اس کے کپڑے بھی خراب ہوں گے بناوٹی انداز میں، اور اس کی زبان بھی بناوٹی انداز میں، کچھ نہ کچھ، وہ آنکھیں بھی شاید بہری ہوں،
یہ نہیں چاہیے. جب یہ انداز حقیقت میں بدل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ چاہیے، اور اسی کو تجربہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کی حالت بھی خراب ہے، ان کا حلیہ، ان کی حالت فزیکل اسٹیٹ بھی خراب ہے. دوسری چیز، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، کوئی سہارا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں اور زبان سے بھی اس بات کا اظہار ہو رہا ہے. دل سے جو فعل قلبی ہوتا ہے نا، دل بھی رو رہا ہے، دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، فزیکل اسٹیٹ بھی خراب ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ تینوں چیزیں، زبان بھی رو رہی ہے، فزیکل اسٹیٹ، انسان کی جو حالت ہے، فزیکل اپیرنس، وہ بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے. اور تیسری چیز کہ قلب وہ بھی رو رہا ہے. جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ ہے دعا کی روح. اس کو کہتے ہیں گڑ گڑانا ہم اردو میں. جب یہ گڑ گڑانے کی صورت اللہ کے سامنے پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہمیں آنسو نہیں آتے، ہاتھ اٹھائیں تو، نماز پڑھیں تو آنسو نہیں آتے. وجہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط نہیں ہے نا، تاریں نہیں ملتی ہماری. جب ہماری تاریں مل جاتی ہیں نا، تو اس کے بعد آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں. یہ آپ کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کے لیے ضرورت ہے محنت کرنے کی. آنسو نہیں آ رہے ہیں، بنا لیں شکل، اللہ سے دعا کریں. اللہ رب العزت بندے کا اخلاص دیکھتے ہوئے نتیجہ جو ہے نا، وہ اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کے اندر اخلاص کتنا ہے، نتیجہ اس پر آئے گا. ایک تو یہ ہے. اب آئیں دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں. دعا کے 2-3 موٹے موٹے آداب ہیں. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، آ کے اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے دعا کی، اللہم رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندے تو نے جلدی کی، بندے تو نے جلدی کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کے 2 ادب بتائے. وہ 2 ادب بنیادی ادب ہے، اس کو یاد رکھیں. پہلا ادب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندے جب اللہ سے دعا کیا کرو، اس کی خوب حمد و ثنا بیان کیا کرو، خوب حمد و ثنا بیان کیا کرو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یہ الفاظ ہیں، ہماری عمریں بیت جاتی ہیں، ہم ایک ایک لائن یاد نہیں کر پاتے. یہ علمیہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے اللہ کو کہ 60 سال دنیا میں گزار کر آیا ہوں، ایک آیت یاد نہیں کر سکا. یہ علمیہ ہے، اللہ کو جواب نہیں دے سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کچھ سوال مناقشہ کر لیا نا، مناقشہ، تو نبی بھی جواب نہیں دے سکتا اللہ کے مناقشے کا. یہ حال ہے. اور ہم پتہ نہیں کس غفلت میں. بہرحال ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں ساتھ ساتھ دعائیں بھی بتاتے جا رہا ہوں. ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کریں. دوسرا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرا حق ہے، میرے اوپر درود پڑھو کثرت کے ساتھ، جتنی ہو سکے، جتنا استطاعت ہے. یہ 2 ادب ہے. پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اور تیسرے نمبر پہ درود. دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ جو میں نے بتایا کہ جو یعنی روح ہے، تزرع، جو روح ہے، روح دعا کی، اس روح کو لازم اور ملزوم کیا جائے اپنے ساتھ. یہ 3 باتیں ہو گئیں موٹی موٹی. اب چوتھی ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا کا توکل کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر انسان کا یقین نہ ہو اللہ کی ذات پر. یہ کیسا مانگنے والا ہے کہ جب یہ مانگنے جاتا ہے تو یہ پہلے ہی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا. آپ کسی سے مانگتے ہیں کوئی چیز تو آپ بڑی یعنی جتنا ہو سکے نا اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نیت سے کہ اگلا بندہ دے گا، اس کا دل پھیر دے گا اللہ تعالیٰ. قرض ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں کیوں اتنا اندر سے ہمارے دلوں کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنتا نہیں سنتا تو ہے لیکن دیتا نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ پہلے ہی بندہ اس کی حالت یہ ہوگی تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، دعا کرتے تھے اور دعا کرنے کے بعد ان کو یہ انتظار رہتا تھا کب قبول ہوگی. عجیب. سلف کو اگر آپ پڑھیں، واقعات بہت ہیں، میں سنا نہیں سکتا ہوں. سلف کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا معاملہ تھا، کس طرح وہ دعا کیا کرتے تھے، کس طرح دعا کے ساتھ ان کا تعلق تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہے،
بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. جنگ کے موقع پہ دعا نہیں چھوڑی، نماز کے اندر دعا نہیں چھوڑی. اور نماز کو بلکہ تمام عبادت کا جو مغز ہے، حدیث کے الفاظ ہے، تمام عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج فلسطین کے معاملات آپ کے سامنے، غزہ کے معاملات آپ کے سامنے، شام تباہ ہو چکا ہے، حلب کا حال آپ کے سامنے، برما کی ایسی کی تیسی کر دی، ہند کے اندر گجرات کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آئے دن معاملات یعنی ازمز پھیلتے جا رہے ہیں، الحاد پھیلتے جا رہے ہیں. ہمیں اگر فکر ہے تو صرف اپنے معاشی حالات کی ہے. ابھی بھی ہم روٹی کو رو رہے ہیں. آج سے 70-80 سال پہلے بھی مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو روٹی کو روتے تھے، اور آج بھی روٹی کو رو رہے ہیں. واللہ یہ مسئلہ ایسے ہی رہے گا. رجوع نہ کرو اللہ سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ رجوع الہی کا دور ہے، آپ مانیں نہ مانیں، احادیث بھری پڑھیں، یہ رجوع کا دور ہے. اللہ رب العزت ایک قوم کو مار کے دوسری قوم پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ رجوع کا دور ہے، یہ روٹیوں کے پیچھے رونے کا دور نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن جسم پہ پتھر باندھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابیہ کہتی، سیدہ عائشہ کہتی ہے، نبوت کے بعد سے لے کے اللہ کے نبی کے انتقال تک ایک ایسا دن نہیں گزرا کہ جس میں ہم نے 3 ٹائم کھایا ہو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم روٹی کو رو رہے ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی. ہمارے سامنے فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دیکھو تو دیکھا نہیں جاتا، اور اس کے بعد ہم روٹیوں کو رو رہے ہیں. مر رہے ہیں بچے، ذبح کیا جا رہا ہے. یہ حالات ہیں، روٹیوں کو رو رہے ہیں. ہم تو دعاؤں سے غافل ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں، اور دعا کو حقیر جانتے ہیں. یہ بھی بات سمجھ لیں، ہم دعاؤں کو حقیر جانتے ہیں. جس چیز کو انسان حقیر جانتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. ہم دعاؤں کو حقیر جانتے ہیں. ہم پتہ نہیں کدھر کوئی نکلے اور اللہ ابابیل بھیج دے، اور کوئی نکلے اور جا کے جو پھٹ پڑے وہاں بم بلاسٹ کر دے اور بچ جائیں. یہ ایسے نہیں ہوتا. دعائیں کریں اللہ سے، دعا حقیر نہیں. کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. دعا کریں. آج آپ کو اللہ نے دعا کی صلاحیت دی، دعا کریں. کل اللہ رب العزت آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ. آخری بات دعا کے تعلق سے، اہم بات، دعا کے ہم نے آداب سیکھ لیے، دعا کی ہم نے روح دیکھ لی. اب کرنا کیا؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اپنے شیڈیول بنائیں، شیڈیول کو ترتیب دیں. کم از کم 2 مرتبہ ایک دن میں 2 مرتبہ دعا ضرور کریں. 2 مرتبہ نہیں کر سکتے، 1 مرتبہ. تنہائی دیکھیں. صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً ابو ذر تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں. میں نے 3 حصے کیے اپنے دعا کے، اور 2 حصے جو ہیں میں اللہ رب العزت سے مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر بڑھا لو تو بہت اچھا ہے، اور بھی اچھا ہے. کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں آدھا کر لیتا ہوں، آدھا درود بھیجوں گا حمد و ثنا کے بعد، اور پھر آدھا جو ہے آپ کے اپنے لیے دعا مانگوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر بڑھا لو تو مزید اچھا ہے. کہتا ہے صحابی اللہ کے نبی 2/3 درود بھیجوں گا، 1/3 اپنے لیے مانگوں گا، سوال کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہے، مزید بڑھا لو تو اور اچھا ہے. صحابی کہتے ہیں پیچھے کچھ بچا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حمد و ثنا کے بعد، یہ میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، حمد و ثنا کے الفاظ اگرچہ نہیں ادھر، حمد و ثنا کے بعد درود پڑھوں گا، اور درود کو ہی پڑھوں گا وہ جو میں نے ٹائم بنایا ہوا ہے خاص اپنے اوقات میں سے. آج ہم نے پتہ نہیں کس چیز کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے، بزنس پلاننگ ہے، ہر چیز کا ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے، لیکن نہیں ہے تو وقت نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے. ہمارے پلاننگ ہی نہیں ہے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے آخرت کی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کیوں پوچھ لیا تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے، مناقشے کا جواب کیسے دیں گے. اللہ کے کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس سے اللہ نے کیوں پوچھ لیا وہ برباد ہو گیا. کوئی ہو، عموم ہے، کوئی ہو کتنا بڑا ہو، پیر، فقیر، امام، محدث، کوئی ہو، اللہ نے کیوں پوچھ لیا. کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی. خلاص ختم. اس دن انسان، باتیں تھوڑی سی بڑھ رہی ہیں، اس دن انسان جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا اس حال میں کہ وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی. دائیں دیکھے گا تو اس کو اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا اس کو اس کے اعمال نظر آئیں گے، پیچھے دیکھے گا اس کو اس کے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی. اور اللہ رب العزت اتنے غصے میں ہوگا کہ اللہ رب العزت کو نہ ایسا غصہ پہلے آیا نہ اس کے بعد آئے گا. اس حال میں انسان اللہ کے سامنے 1 on 1 پیش ہوگا، ایک واحد فرد واحد کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اس دن رب نے اگر پوچھ لیا کہ گناہ کرتا تجھے شرم نہیں آئی دنیا کے اندر، کیا جواب ہے؟ کیا بنے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے.
دنیا سے بے رغبتی کا کچھ نہ کچھ ہمارے اندر عنصر اب تو پیدا ہو جانا چاہیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے. کوئی فائدہ, اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ رجوع کا دور ہے, یہ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے دوڑنے کا دور نہیں ہے. باقاعدہ پلان کے تحت ہماری سوچوں کو یہ بنا دیا گیا کہ کیپٹلزم ہے اور یہ ازم ہے اور ایتھیزم ہے اور ڈیزم بڑھتے جا رہا ہے, فیمنزم ہے, اور ان چکروں میں ہمیں گھسا دیا گیا اور ہمارا روٹی کپڑا مکان کے چکروں میں پھنسا کے رکھ دیا گیا. ہماری سوچ اس سے اوپر جاتی نہیں ہے. معاشی حالات ایک حقیقت ہے, یہ سب کے ساتھ ہے, لیکن صحابہ سے بڑے نہیں ہیں ہمارے ساتھ. صحابہ کے ساتھ بھی تھے, ہمارے ساتھ ہیں. کون سا امتیاز ہے؟ صحابہ کرام تو اللہ کے وہ چنیدہ بندے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. اگر ان کے ساتھ یہ معاملات تھے, ہمارے ساتھ ہیں, ہم نے کون سے اللہ پہ احسان کیا؟ صحابہ کرام کے ساتھ بھی تو تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو کیا تھا وہ ہم بھی کر لیں. اگر ان کے ایمان کا 10%, اگر میں یہ علم کی روشنی میں بول رہا ہوں, ان کے ایمان کا 10% اگر آج ہم نے اختیار کر لیا نا, اچیو کر لیا, محنت کی, اللہ رب العزت سے دعائیں کی, اور اتنا ایمان جتنا صحابہ کا تھا نا اس کا 10% اگر ہم نے حاصل کر لیا نا, اللہ رب العزت وہ سب کچھ دے گا جو کل صحابہ کو دیا تھا. دنیا آج بھی ذلیل ہو کے ہمارے پیچھے آئے گی. یہ یہود و نہود کوئی طاقتور لوگ نہیں ہیں. آج یہ طاقتور ہے تو یہ ذلیل قسم کے لوگوں کی اس میں کوئی حرکت, کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج وہ طاقتور بنے بیٹھے ہیں, ہماری بدبختی. توحید کی غیرت ختم ہو گئی ہے, یہ مسئلہ ہے. توحید کی غیرت ختم ہو گئی ہے, دین کی اہمیت ختم ہو کے رہ گئی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ان سے معاشی حالات, یہ انسان کی محنتوں سے اور بزنس پلاننگ سے, اور اس سے جو ہے نا کوآپریٹو ٹریننگ سے, ٹرینر سے ٹریننگ لے کے جو ہے نہیں صحیح ہوں گے. یہ آپ نے 80 سال کر لیا, مزید کرتے رہیں 100 سال, نہیں صحیح ہوں گے. یہ رجوع الہی سے صحیح ہوں گے. جس دن امت نے رجوع کر لیا پورے ملک میں, آج شرک ختم ہو جائے, آج درست ہو جائیں گے معاملات. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید اور شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع الہی کا دور ہے, دعائیں کریں, اللہ سے مانگیں, اپنے وقت کو ترتیب دیں. بات کو میں سمیٹتا ہوں, ایک وقت بنائیں اپنا, صبح یا شام کے اندر تنہائی والا, جس وقت آپ اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کریں اور اللہ رب العزت جواب دیتا ہے. اور بالخصوص رمضان کا مہینہ ہے تو ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ غفلت سے انسان کو باہر آ جانا چاہیے, اور رات کے وقت انسان بالخصوص اہتمام کرے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو ہم نے سنا ہے, کچھ سنایا ہے, اس پہ عمل کی توفیق دے, اور ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط ہو, اور ہم رمضان سے کم از کم تبدیل ہو جائیں. رمضان سے اگر انسان تبدیل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کی صحت کم ہو گئی یا بڑھ گئی ہے, تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.